السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت 535 ہجری کو خراسان کے شہر سنجر میں ہوئی، یعنی آج سے لگ بھگ 860 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد حسن ہے۔ آپ کا لقب عطائے رسول ہند الولی غریب نواز ہے۔ آپ کی قسمت میں دنیا کا سب سے عظیم خاندان آیا ہے، یعنی آپ حسنی حسینی سادات ہیں۔ آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ نے کم عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جب آپ کی عمر 14 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنی والدہ کے پاس رہتے تھے۔ آپ کے والد ایک باغ اور کچھ نقدی وراثت میں چھوڑ گئے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے امی جان، میرا من باغ اور گلشن باغیچہ کی رکھوالی میں نہیں لگتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کی حفاظت کروں اور اس گلشن کو تر و تازہ کروں اور ہرا بھرا رکھوں جسے میرے جد اجمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ آپ نے کہا کہ امی جان، مجھے اللہ کی راہ میں دے دیجئے۔ آپ کی یہ بات سن کر آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور، جو کہ ایک مشہور شہر ہے، وہاں چلے گئے، جہاں سے بڑے بڑے علماء بزرگ صوفیہ ہوئے ہیں۔ جب آپ نیشاپور پہنچے تو وہاں پر سید حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث مفسر تھے۔ ان کے دارالعلوم میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ کچھ سالوں میں آپ نے تعلیم مکمل کر سند حاصل کر لی۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد کامل پیر کی تلاش شروع کی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ نیشاپور کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہارون ہے، اس گاؤں میں قطب الاقطاب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے قطب الاقطاب اور ولی کامل تھے۔ جب آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو بغیر دیکھے ہی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، جلدی آؤ میرے پاس، جو حصہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے ہے وہ لے لو۔ پھر آپ مرید ہوئے۔ شیخ کامل نے ایک حجرہ آپ کو رہنے کے لیے دیا۔ آپ اس حجرے میں رہ کر وظائف پڑھتے تھے۔ ایک بار آپ کے پیر و مرشد نے پوچھا کہ اے حسن بیٹا، تم کہاں تک دیکھتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی حقیقتوں کو بے حجاب دیکھتا ہوں۔ جو کچھ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہوں۔ شیخ کامل نے فرمایا، بیٹا ابھی بڑی کمی ہے، تمہیں جس منزل پر ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ ابھی بڑی دور ہے، اور محنت اور مشقت کرو۔ خواجہ غریب نواز نے محنت اور مشقت کرنا شروع کر دی۔ ادھر شیخ کامل خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ آپ پر تھی۔ کچھ دن بعد پھر آپ کے پیر نے پوچھا کہ حسن، اب تم کہاں تک دیکھتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، تحت الشرع سے عرش معلی تک سب کچھ دیکھتا ہوں۔ پھر آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی کمی ہے اور مشقت کرو۔ آپ نے اور محنت اور مشقت شروع کر دی۔
تیسری مرتبہ آپ کو بلا کر پوچھا، اب کہاں تک دیکھتے ہو؟ عرض کیا، یا مرشد، عرش معلی سے آگے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو دیکھتا ہوں اور ان کی عظمت کے انوار اور تجلیات کو دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب کام ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مرشد سے خرقہ خلافت و اجازت لے کر مدینہ شریف چلے گئے۔ 6 مہینے تک اپنے نانا سید الانبیاء کی مقدس بارگاہ میں رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا، تم معین الدین ہو، یعنی دین کے مددگار، تم قطب المشائخ ہو۔ یہ لقب آپ کو نبی کریم نے عطا فرمائے ہیں، جبکہ آپ کا اصلی نام حسن تھا۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا اور کہا، بیٹا جاؤ ہندوستان کی سرزمین کو کفر سے پاک کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہماری نظر تم پر ہے۔ تو اس طرح سے آپ حکم پانے کے بعد مدینہ شریف سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی کریم کا حکم ملنے کے بعد آپ ملک شام کے راستے سے عراق آئے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ غوث اعظم سرکار کا بظاہر وہ آخری وقت تھا۔ راستے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ملے۔ بغداد شریف میں ہی آپ کے سب سے پہلے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور ایسے مرید ہوئے کہ آخر تک شیخ کی صحبت اور حضوری میں رہے۔ راستے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑی بڑی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی، جن میں سے چند مشہور کرامتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ کے اجمیر آنے کے بعد دین تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ ایک دن آپ ایک میدان میں بیٹھے تھے، جو میدان اجمیر کے راجا کا تھا۔ جب شام ہو گئی تو راجا کے اونٹ اسی میدان میں باندھے جاتے تھے۔ جب چرواہوں نے شام ہوئی وہ اونٹ کو لے کر آئے تو دیکھا کہ آپ اسی جگہ پر آرام فرما ہیں۔ چرواہوں نے کہا، فقیر بابا اٹھو یہاں سے، یہ اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، ہم نے یہ 4 گز جگہ لے لی تو اس سے اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے کیا رکاوٹ پیدا ہو گئی؟ اتنی جگہ پڑی ہے، اونٹ ادھر ادھر کہیں بھی بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا، نہیں بابا اٹھو، جہاں تم بیٹھے ہو وہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم کسی اور جگہ ڈیرا لگاؤ۔ آپ نے 2-3 مرتبہ کہا، مگر وہ چرواہے جاہل تھے، انہیں ادب اور تمیز کیا ہے یہ نہیں پتا تھا۔ انہوں نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہاں سے اٹھنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا، تمہیں معلوم نہیں یہ راجا کے اونٹ ہے، اور راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، اٹھو یہاں سے۔ یہ سن کر غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہا، قطب الدین اپنی چٹائی یہاں سے اٹھا کر وہاں بچھا لو، اب یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے اور راجا کے اونٹ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، مگر اونٹ اٹھے ہی نہیں۔ انہوں نے ڈنڈے مارے، بڑی کوشش کی، مگر وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے کہنے لگے، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں یہ ہمارے اشارے سے ہی اٹھ جاتے تھے؟ دوسرا چرواہا کہنے لگا، کیا تو نے سنا نہیں کہ اس فقیر نے کہا تھا کہ چلو ہمیں نہیں بیٹھنے دیتے تو یہ یہیں بیٹھے رہیں، جبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا چلو دیکھیں وہ فقیر کون ہے۔ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا فقیر بڑا کامل ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر بڑا جادوگر ہے، اس نے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ یہ بات راجا تک بھی پہنچ گئی۔ راجا نے کہا، جاؤ فقیر سے معافی مانگو، فقیر تو مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں، اور آپ نے بے زبانوں پر جادو کر دیا ہے، مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لو۔
تاکہ یہ اونٹ اٹھ جائے۔ پھر وہ چرواہے آپ کے پاس آئے، رونے لگے اور معافی طلب کرنے لگے۔ آپ نے کہا آئندہ بدتمیزی مت کرنا، اور ہم جادو وغیرہ نہیں کرتے۔ پھر آپ نے معاف فرمایا۔ اس کے بعد راجا کے اونٹ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب 5 وقت اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی۔ آپ اسلام کی تعلیمات بیان فرماتے تھے۔ آپ کی آمد کا تذکرہ اجمیر کے ہر کونے میں پھیلنے لگا۔ آخر یہ بات راجا تک پہنچی کہ ایک مسلمان فقیر آیا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو بھرشٹ کرتے ہیں، اسی میں ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، اور یہ دھرم کے خلاف لوگ ہیں اور ہمارے تالاب کو ناپاک کرتے ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے ہٹایا جائے۔ وہ ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مورتیاں پوجا کے لائق نہیں، یہ تو پتھر ہیں۔ ہمارے خداؤں کی وہ توہین کرتے ہیں۔ ہماری حکومت میں اگر کوئی مسلمان آ کر ہمارے لوگوں کو مسلمان بنا دے اور ہمارے دھرم کے لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر اس کے دین میں چلے جائیں، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہوگی، اس لیے اس فقیر کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ اس کے بعد راجا کے سپاہی آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ راجا کا حکم آیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تم گوشت کھاتے ہو، دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے اس مقدس پوتر تالاب میں اپنے پیر وغیرہ دھو۔ جاؤ کسی اور جگہ جا کے اپنا ڈیرا لگاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتنی دنیا آتی ہے، کوئی تالاب میں نہاتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی آ کر پانی پی جاتے ہیں، تو ہم تو اس سے بس وضو کر لیتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم ہمارے دھرم کے خلاف ہو، بس راجا کا حکم ہے کہ تمہیں آئندہ اس میں ہاتھ پاؤں دھونے کی اجازت نہیں۔ خبردار، آئندہ تم اس میں ہاتھ پیر نہیں دھو گے، ورنہ ہم سختی کریں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ شاید یہ لوگ ہمیں وضو نہ کرنے دے، جاؤ مشکی جا تو بھر کر لے آؤ، اگر پانی کی ضرورت پیش آئی تو کچھ پانی تو پاس رہے گا۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین نے مشکیجہ بھر لیا تو انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ یہ خواجہ ہند کی ادنا سی کرامات تھی جو آپ نے اپنے تصرف سے سارے انا ساگر کو مشکیجے میں بھر لیا۔ پانی جب خشک ہوا تو کوہرام مچ گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ ادھر بچے بوڑھے سب پیاس کی شدت سے بلبلا رہے تھے، ہر طرف شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ فقیر نے جادو کر کے سارے اجمیر کے پانی کو خشک کر دیا۔ جب بات راجا کے دربار میں پہنچی تو راجا نے وزیروں کو بلا کر مشورہ کیا، کہنے لگے یا تو فقیر کامل فقیر ہے یا تو وہ دور وقت کا سب سے بڑا جادوگر ہے، اب تو اس نے ہماری زندگی مشکل کر دی ہے۔ پھر جب جان پہ بن آئی تو یہ طے ہوا کہ جیسے ہو سکے منت کر کے ان فقیر کو منایا جائے اور ان سے کہا جائے وہ اگر معاف نہیں کریں گے تو اجمیر میں ہر گھر میں لاشیں ہی لاشیں ملیں گی، کیونکہ بچوں اور عورتوں میں پیاس کی شدت سے قہر برپا تھا۔ لوگ آئے آپ کے پاس، رونے لگے، قدموں میں گر گئے، منتیں کرنے لگے، بابا رحم آپ نے جادو کر دیا، انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور یہی سچا دین ہے، ہم یہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اسلام کی روشنی آپ سب کے دل میں جگانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ہمیں وضو سے روک دیا تھا کہ ہم وضو نہیں کر سکتے، پھر آپ کو راجا کی طرف سے وضو کی چھوٹ آئی۔ آپ نے پھر رحم دلی دکھاتے ہوئے قطب الدین سے کہا
جاؤ مشکیجے میں جو پانی ہے اسے انا ساگر میں پلٹ دو۔ آپ کا حکم پا کر مشکیجہ انا ساگر میں پلٹ دیا گیا، پانی ابل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا انا ساگر پانی سے لبریز ہو گیا۔ آج تک اس انا ساگر کے پانی میں کمی نہیں آئی ہے۔ جس دن آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی اس دن متاثر ہو کر 32,000 کافروں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو نصیحت فرمائی ہے جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ سلطان اولیاء ہند ہیں۔ آپ کو ہند کا مہاراجا کہا جاتا ہے، آپ ولیوں کے بھی سلطان ہیں۔ آپ کے کچھ ضروری اور مشہور اوقال یہ ہیں: نمبر 1، بارگاہ خداوندی میں نماز سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز عبد اور معبود کے بیچ راج ہے اور معراج المومنین ہے۔ نمبر 2، خدا کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں 3 چیزیں ہوں۔ نمبر 1، سخاوت دریا جیسی۔ نمبر 2، شفقت آفتاب کی طرح۔ نمبر 3، توجہ زمین کی طرح۔ نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، نفرت کسی سے بھی نہ کرو۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو مٹا کر نیک صالح مومن بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔